الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم المتین الامین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام حاضرین کرام، جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ صوفی باصفا ولی کامل ایک ایسی بزرگ شخصیت کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی زندگی میں ایک خاص مقام اور شرف عطا فرمایا، حضرت صوفی کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج دوسرا عرس مبارک منایا جا رہا ہے۔ کمال بابا سے رحمۃ اللہ علیہ ہمارا ایک بڑا گہرا اور بڑا عرصہ دراز کا تعلق رہا۔ میں اکثر آپ سے ملاقات کے لیے آیا کرتا تھا، اور وہ تمام اوصاف جو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے، ان اوصاف کو آپ کی ذات مبارکہ میں نے پایا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے اپنے اولیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، کہ یہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں یہ وہ ہیں لا خوف علیہم، جن پر کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوتے۔ یہ بات میں آپ کو برملا بتا رہا ہوں، میرا اپنا مشاہدہ بھی ہے کہ جب بھی ہم کمال بابا کے پاس آیا کرتے تھے، آپ کو بھی یہ بات یاد ہوگی جو قریب رہے، تو ان کی ذات میں اللہ نے ایک کمال رکھا تھا کہ جیسا استغنا یعنی غنی ہونا ان کی ذات میں تھا، اور جیسا اطمینان ان کی ذات میں تھا، وہ مجھے بہت کم لوگوں میں نظر آیا۔ اور میں اپنی ذات کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ ان کی ذات سے مجھے بہت زیادہ نفع ہوا، بالخصوص اطمینان کے حوالے سے، استغنا کے حوالے سے میں نے بہت ساری چیزیں ان سے سیکھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اسی طرح جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کی ایک شان یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ شوق کمال ہوتا ہے نہ خوف زوال ہوتا ہے، نہ شوق کمال ہوتا ہے نہ خوف زوال ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ زندگی میں اگر یہ رنگ مل جائے کہ ہمارے دل سے کمال کا شوق ختم ہو جائے اور زوال کا خوف ختم ہو جائے، تو پھر زندگی میں وہ اطمینان آتا ہے کہ جو اطمینان کہیں اور میسر نہیں ہوتا۔ اور کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کا یہ کمال تھا کہ جو آپ کے قریب آ کر بیٹھتا تھا، آپ کی صحبت کو پاتا تھا، میں آپ کو یہ بات حلفاً بتا رہا ہوں کہ واللہ العظیم اس میں شوق کمال واقعتاً ختم ہو جاتا تھا اور خوف زوال واقعتاً ختم ہو جاتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں، جو صوفی ہوتا ہے نا، اس کا مطمع نظر ہوتا ہے اللہ کا قرب۔ کس کا قرب؟ تو اس کو جو واسطہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، وہ ذات الہی کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ بس اپنے رب کو راضی کرنے میں خوش رہتا ہے، اسی میں لگا رہتا ہے، جس کی بنا پر اس کی توجہ کسی اور طرف نہیں جاتی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ولیوں میں بھی مختلف درجات ہیں، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی اوتاد ہیں۔ اسی طرح اولیاء میں ایک درجہ ہوتا ہے قلندر۔ کیا درجہ ہوتا ہے؟ بولیے اونچی آواز سے، قلندر۔ لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو کمال بابا رحمہ اللہ کے پاس جب میں بیٹھا کرتا تھا تو ایک شعر سناتا تھا تو بڑے خوش ہوتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مفتی شاہد صاحب جو ہے نا وہ شعر سناتے ہیں، وہ شعر سنائیے گا۔
تو وہ شعر یہ تھا کہ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کے رقص کرتا ہے۔ تو چونکہ بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو مزاج تھا وہ قلندرانہ مزاج تھا، صوفیانہ مزاج تھا، طبیعت کے اندر قلندریت گویا کہ پائی جاتی تھی، تو وہی اثر آپ کی باتوں میں بھی نظر آتا تھا، وہی اثر آپ کی صحبت میں بھی نظر آتا تھا، اور وہی سکون اور اطمینان آپ کے قرب میں بھی نصیب ہوا کرتا تھا۔ میں اس حوالے سے ایک چیز آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ قلندر جو ہوتے ہیں نا، قلندر یہ گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنی نظروں سے ولی بناتے ہیں، اپنی نظروں سے کیا بناتے ہیں؟ ولی بناتے ہیں، جو ان کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اسے نواز دیتے ہیں۔ اس کی چھوٹی مثال دو آپ کو، ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ، نام سنا ہوگا آپ نے، تذکرۃ الاولیاء کے مصنف۔ تو شیخ فرید الدین عطار جو تھے، ان کا بیسیکلی جو کام تھا وہ وہی تھا جو کمال بابا رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، یعنی پنساری۔ جیسے آپ دوائیں بناتے ہیں نا، کمرے کے اندر دوائیں رکھی ہوئی ہیں، مطب بنایا ہوا ہے، تو شیخ فرید الدین عطار کے جو والد محترم تھے وہ بہت بڑے پنساری تھے، اور اس زمانے میں عطار صرف عطر بیچنے والے کو نہیں کہا جاتا تھا، اس زمانے میں جن اجزاء سے میڈیسنز بنتی تھیں، دوائیں بنتی تھیں، وہ اجزاء بھی عطار کی دکان پہ ملتے تھے، عطر بھی عطار کی دکان پہ ملتے تھے، جڑی بوٹیاں بھی عطار کی دکان پہ ملتی تھی، تو ایک بہت بڑی شاپ ہوا کرتی تھی۔ تو شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کے والد محترم چونکہ عطار تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو شیخ فرید الدین عطار نے بزنس کو سنبھال لیا، والد کی جگہ پر بیٹھ گئے، عمومی طور پہ بیٹا بیٹھتا ہے۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ آپ دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑی دکان تھی، کئی ملازمین اس دکان پہ کام کیا کرتے تھے، تو آپ کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے کچھ حساب کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ جیسے بندہ حساب کرتا ہے فلاں چیز، تو صبح بیٹھے ہوئے حساب کر رہے تھے۔ اب آپ اپنا حساب کرنے میں مصروف ہیں، اور ایک بندہ آیا، فار ایگزامپل یہاں پہ وہ قلندر تھا، اور وہ آ کے شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کو گھورنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ اچھا، شیخ فرید الدین عطار ابھی تک تصوف کی طرف نہیں آئے تھے، بزنس کی طرف تھے، والد کا بزنس سنبھال رہے تھے، تو وہ اپنے حساب میں لگے ہوئے تھے۔ تو جب کوئی بندہ آ کے کھڑا ہو اور گھور رہا ہو تو بندے کی توجہ اس کی طرف جاتی ہے، تو آپ نے کام کرتے ہوئے سے نظر اٹھا کے دیکھا تو وہ گھور رہا تھا، تو طبعی طور پہ دکان پہ جب بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے بھائی کیا گھور رہے ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ ایسا ہی ہے نا، بندہ کوئی آ کے اننون کھڑا ہو جائے، گھورنا شروع کر دے، اور اس کی حالت بھی ایسی ہو کہ ظاہری طور پر عجیب سا لباس پہنا ہوا ہے، ایک جو ہے وہ کمبل کندھوں پہ رکھا ہوا ہے، یہ حالت تھی ان کی ظاہری۔ تو آپ نے اسے لکھتے ہوئے قلم روکا اور اسے دیکھا وہ گھور رہا ہے، تو آپ نے اسے فرمایا بھائی کیا گھور رہے ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ تو اس نے جواباً ایک جملہ کہا جو قلندر ہی کہہ سکتا ہے، اس نے جواباً کہا کہ جانا میں نے بھی ہے، جانا تم نے بھی ہے، جانا میں نے بھی ہے اور جانا تم نے بھی ہے، میں تو چلا جاؤں گا، میں تو چلا جاؤں گا، یہ بتاؤ کہ تم کیسے جاؤ گے۔ اب وہ قلندر جو وہاں پہ موجود ہیں وہ شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ، جو اس وقت تک تصوف کی طرف نہیں آئے تھے، روحانیت کی طرف نہیں آئے تھے، تزکیہ کی طرف نہیں آئے تھے، انہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ جانا میں نے بھی ہے اور جانا آپ نے بھی ہے، میں تو چلا جاؤں گا۔ کیسے ہیں کامران بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ بلکہ یہاں ارے آئیے، کیسے ہیں آپ؟ آ جائیں آ جائیں، ایک بندہ آ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی جانا میں نے بھی ہے اور جانا آپ نے بھی ہے، میں تو چلا جاؤں گا، آپ کیسے جائیں گے؟ تو شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کو طبعی طور پہ غصہ آیا کہ ایک اننون آدمی ہے، مجھے گھور کے دیکھ رہا ہے، اور آگے سے جملہ بھی یہ بول رہا ہے جانا میں نے بھی ہے، جانا تم نے بھی ہے، میں تو چلا جاؤں گا، میرے پاس ایک کمبل ہے، تم کیسے جاؤ گے؟ تو جب یہ جملہ انہوں نے کہا تو شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے قلم رکھ دیا، قلم رکھ کے فرمایا اچھا تم بتاؤ تم کیسے جاؤ گے؟ فطری بات ہوتی ہے نا، جواب دیا، بولا تم بتاؤ تم کیسے جاؤ گے؟ تو وہ جو قلندر تھے انہوں نے کہا کہ میں ایسے جاؤں گا، یہ کہہ کر وہ زمین پہ لیٹے، اپنا کمبل اپنے اوپر اوڑھا، اور ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئے، یعنی حقیقتاً چلے گئے۔ اب آپ سوچئے کہ شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کا حال کیا ہوا ہوگا اس وقت، کہ انہوں نے تو ویسے پوچھا بھائی کیسے جاؤ گے، وہ واقعتاً چلے گئے۔ تو آپ کاؤنٹر سے اٹھے، بھاگتے ہوئے باہر نکلے، ان کی نبض چیک کی تو واقعتاً اس قلندر کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن اس قلندر نے جاتے جاتے امت کو شیخ فرید الدین عطار عطا فرما دیا۔
آپ نے ملازموں کو کہا کہ بھئی کام بند کرو، سب سے پہلے تو ہم اس قلندر کی تجہیز و تکفین کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ تجہیز و تکفین کی، اگلا دن آیا، آپ نے اعلان فرمایا کہ آج عطار کی اس دکان کا آخری دن ہے، جس کو جو چاہیے جو لینا ہے وہ آئے اور فی سبیل اللہ لے جائے، آج کے بعد عطار کی یہ دکان نہیں کھلے گی۔ اس قلندر نے مجھے اس راہ پر لگا دیا ہے کہ اب کے بعد میری زندگی صرف اور صرف اللہ تعالی کی معرفت کی طلب میں گزرے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ قلندر کی ایک نظر نے شیخ فرید الدین عطار بنا دیا، کہ جن کا ذکر جو ہے وہ بڑے بڑے اولیاء میں آتا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء کتاب لکھی، پھر آپ نے سکی اور بڑے بڑے اولیاء کرام رحمہم اللہ کے مزارات پر جا کر وہاں سے فیض حاصل کیا۔ تو یہ ہوتا ہے میرے عزیزو قلندرانہ نظر، جو کہ اللہ نے کمال بابا رحمت اللہ علیہ کو عطا کی تھی، ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ ہمارے کامران بھائی بیٹھے ہیں، میں ان کا مشکور ہوں کہ ان کے ذریعے کمال بابا سے میری ملاقات ہوئی، اور میں آپ کو واللہ العظیم یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو ان کی ذات سے میں نے سیکھا، استغنا، توکل، اطمینان، یعنی ایسے ایسے حالات ہوتے تھے اور بابا کے پاس ہم بیٹھتے تھے تو اتنی مسکراہٹ اور چہرے میں نور اور آنکھوں سے نور پھوٹ رہا ہوتا تھا۔ وہ یاد ہے آپ کو وہ منظر؟ ٹھیک ہے، چائے منگایا کر بیٹھا کرتے، وہ شعر میں نے ابھی سنایا، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کے رقص کرتا ہے۔ تو یہ جو صحبت اولیاء ہے نا، یہ اس کا بڑا کمال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت بڑی شان عطا فرمائی، اور یاد رکھیں یہ وہ اولیاء ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں اور یہ اسی میں خوش ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے مطلب سرخیل اولیاء ہیں، اور ان کے بارے میں جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جس طرح ملائکہ میں جبریل کا مقام ہے، اس طرح اولیاء میں بایزید بستامی کا مقام۔ تو اب آپ سوچئے کہ ان کے یعنی بایزید بستامی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں 30 سال تک انوار الوہیت میں سیر کرتا رہا، پھر میں 30 سال تک انوار یکتائیت میں سیر کرتا رہا، پھر میں 30 سال تک انوار توحید میں سیر کرتا رہا، اور پھر اس کے بعد جب میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے اپنے سر کو ایک نبی کے قدموں میں پایا۔ اب آپ سوچئے کہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا شان ہوگی۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ ایک بار دریائے دجلہ کے پاس سے گزرے، تو دریائے دجلہ نے جب بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تو اس کی موجیں جو ہے وہ جوش میں آ گیا، اور پانی جو ہے وہ ابل ابل کر باہر آنے لگا، گویا کہ وجد میں آ گیا، آپ کا استقبال کرنے لگا۔ تو آپ دیکھیں اولیاء کی شان کہ جو اولیاء اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اور کرامت کے طالب نہیں ہوتے۔ تو بایزید بستامی رحمہ اللہ نے دجلہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے دجلہ، تو مجھے وہم میں مبتلا نہ کر اور عجب پسندی میں مبتلا نہ کر۔ اور آپ نے ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تو ٹھہر جا، ساکن ہو جا، میں کرامت کا نہیں کریم کا طالب ہوں۔ کس کا طالب ہوں؟ میں کرامت کا نہیں کریم کا طالب ہوں۔ یہ ہے حقیقی اولیاء کی شان۔ بلکہ اکثر تو اولیاء کرام وہ ہیں جو کرامتوں کو چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعضوں نے تو یہاں تک لکھا کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ کرامت کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آزمائش میں مبتلا ہو جائے، تو وہ کرامت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ کرامت سے تعلق نہ ہو، ہمارا تعلق کریم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور یہی صفت کمال بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے عطا فرمائی کہ آپ کمال استغنا رکھا کرتے تھے، کمال نظر رکھا کرتے تھے، کمال مطالعہ، یعنی گویا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی جو ذات تھی وہ اسم بامسمہ تھی۔ کیا تھی؟ اس میں۔ اور آپ میں سے کئی لوگ ہیں، میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، کہ جو کما حقہ ان کو جان بھی نہ پائے جو اللہ نے انہیں شان عطا فرمائی۔ کبھی کبھی موڈ میں ہوا کرتے تھے نا تو ایسے ایسے واقعات سناتے تھے کھلی آنکھوں کے، ایک تو ہوتی ہے خواب کی بات، ایک ہوتی ہے کھلی آنکھ کی بات۔ تو ایسے ایسے واقعات بیان کیا کرتے تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ والدہ محترمہ کا ذکر ہوتا تھا تو کہتے تھے مفتی صاحب آج بھی جب میرا جی چاہتا ہے تو میں اپنی امی سے ایسے ہی بات کرتا ہوں جیسے اس وقت بیٹھا ہوا آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یعنی صاحب نظر اولیاء کرام کی یہ شان ہوا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی آنکھوں سے پردوں کو ہٹا دیتا ہے، اور جس پر ان کی نگاہ پڑ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو بھی ولایت عطا فرما دیتا ہے۔
تو گویا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں کہ جنہیں نہ شوق کمال ہوتا ہے نہ خوف زوال ہوتا ہے. اور یہ دو چیزیں اگر میسر آ جائیں, اب دیکھیں نا, دل میں جب آپ کے کمال کی طلب ہی نہیں ہوگی, طلب ہی نہیں ہے, مجھے شوق ہی نہیں ہے کہ میں کمال کو حاصل کروں, تو آپ بتائیے اس ذات میں اطمینان پایا جائے گا یا نہیں پایا جائے گا؟ اور اگر کمال مل گیا تو بندے کو خوف ہوتا ہے نا کہ میری یہ شہرت چھن نہ جائے, میری یہ نیک نامی چھن نہ جائے, میرے یہ مریدین ٹوٹ نہ جائیں, میرے یہ شاگرد بھاگ نہ جائیں, یہ خوف ہوتا ہے نا. لیکن ولی وہ ہوتا ہے جو کمال اگر اللہ اپنے فضل سے عطا کر دیتا ہے تو اسے کمال سے لینا دینا ہی نہیں ہوتا, اسے پھر خوف زوال بھی نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کمال اللہ نے دیا, اللہ لے لے, بس اللہ مجھ سے راضی رہے. تو گویا کہ آج میں آپ کو یہ بات سمجھا کے جا رہا ہوں کمال بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کی روشنی میں کہ اپنی زندگی میں یہ صفت پیدا کر لیں کہ نہ شوق کمال ہو نہ خوف زوال. ہے کہ نہیں کامران بھائی؟ نہ شوق کمال ہو, میاں صاحب کی بھی یہی تعلیمات ہیں, نہ خوف زوال ہو. یہ اتنی بڑی نعمت ہے, آپ یقین کیجئے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے قلب پر نزول سکینہ فرماتا ہے. وہ اطمینان ملتا ہے جو اطمینان دنیا کی کسی چیز کے اندر موجود نہیں. تو ان تمام چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. آخری بات جس پہ اختتام کرتا ہوں, بایزید بستامی رحمہ اللہ کا میں نے ذکر کیا تعلیمات کا. آپ پڑھ رہے تھے استاد سے تو سورہ لقمان کی وہ آیہ مبارکہ آئی, انشکر لی ولی والدیک. یہ آیہ مبارکہ آئی کہ تم میرا شکر ادا کرو, ولی والدیک, اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. تو بایزید بستامی رحمہ اللہ چھوٹی سی عمر میں تھے, استاد سے اجازت لی اور گھر آ گئے. امی نے پوچھا بھائی جلدی کیوں آ گئے؟ تو بایزید بستامی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں 2 گھروں کی نوکری نہیں کر سکتا, میں 2 گھروں کی نوکری نہیں کر سکتا. امی نے کہا بھئی ہوا کیا ہے؟ کہا آج قاری صاحب نے یہ آیت پڑھائی تھی انشکر لی ولی والدیک, کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو. تو یا میں اللہ کے گھر کی نوکری کروں گا یا آپ کی نوکری کروں گا. والدہ ولیہ تھی, انہوں نے کہا کہ بیٹے میں اپنے تمام حقوق تمہیں معاف کرتی ہوں, تم اللہ کے گھر کی نوکری کر لو, اللہ تمہیں قبول فرما لے. آپ چلے گئے 30 سال. کتنا عرصہ بولے ذرا اونچی آواز سے؟ مہینے نہیں, 30 سال بایزید بستامی رحمہ اللہ جنگلوں میں ریاضتیں کرتے رہے, اور والدہ آپ کا انتظار کرتے کرتے بوڑھی ہو گئیں اور آنکھوں کی بینائی چلی گئی. 30 سال بعد بایزید بستامی رحمہ اللہ لوٹے. جب لوٹے تو امی وضو کر رہی تھی, اور وضو کے دوران بایزید بستامی رحمہ اللہ دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے. تو امی وضو کرتے ہوئے ایک دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے مسافر کو, بیٹے کے بارے میں کہہ رہی تھی, میرے مسافر کو آرام سے رکھنا اور اپنے ولیوں کو اس سے راضی رکھنا. دیکھیں یہ اولیاء کی تعلیمات ہوا کرتی تھی کہ میرے مسافر کو آرام سے رکھنا اور اپنے ولیوں کو اس سے راضی رکھنا. یہ کہہ رہی تھی اور بایزید بستامی رحمہ اللہ نے دروازہ کھولا اور امی کے ہاتھ چومے اور عرض کی کہ امی جان آپ کا مسافر واپس آ گیا ہے. دونوں آپ دیدہ ہو گئے, روئے, روتے رہے. اس کے بعد بیٹھے, پھر گفتگو ہوتی رہی. پھر رات کے کسی پہر امی نے آرام کرنا تھا. وقت تہجد امی نے پانی مانگا. کیا مانگا؟ پانی مانگا. آپ پانی لے کر آئے تو امی کی آنکھ لگ گئی. اب امی کی آنکھ لگ گئی تو اب پتہ نہیں کب امی کو نیند سے بھی نہیں اٹھانا کہ بے ادبی ہے, اور پتہ نہیں کب دوبارہ امی آنکھیں کھول کر پانی طلب کریں. تو آپ پوری رات وہ پانی کا پیالہ لیے ہوئے سرانے کھڑے رہے. ایک ٹائم گزر گیا. اس کے بعد امی کی اچانک آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ بیٹے جو ہیں وہ موجود ہیں. عرض کی کہ امی پانی لیجئے. تو بیٹا ابھی تک موجود ہے. بیٹا کب سے کھڑے ہوئے؟ اور رات سے کھڑا ہوا ہوں کہ کب آپ پانی مانگیں گی. بس یہ وہ وقت تھا کہ آپ کی والدہ محترمہ خوش ہوئیں اور اپنے بیٹے کو دعا سے نوازا. ماں باپ کی قدر کریں. اس سے یہ بات عرض کر رہا ہوں. تو حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں نے 30 سال کی ریاضت میں وہ مقام نہ پایا. کتنے سال کی ریاضت میں؟ 30 سال کی ریاضت میں نے وہ مقام نہ پایا جو مقام وقت تہجد امی کی دعا نے مجھے عطا کر دیا. بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں. تو اپنے ماں باپ کی قدر کریں, اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. یہ ہے تعلیمات اولیاء. گویا کہ ظاہر اور باطن, شریعت اور طریقت کا حسین امتزاج ہونا چاہیے.
اور یہ باتیں وہ ہیں میرے عزیزوں، میں نے آپ کو سنا تو دی ہیں، میں نے آپ کو، بولیے اونچی آواز سے، لیکن آپ نے بھی سن لیے، کیونکہ یہ جو مزہ ہے نا، یہ مزہ، یہ میں آپ کو الفاظ میں بتا ہی نہیں سکتا۔ یہ رنگ جو ہے ان باتوں کا جو لطف ہے وہ وہی لے سکتا ہے جو اولیاء کی صحبت میں بیٹھتا ہے۔ کہاں پر بیٹھتا ہے؟ اولیاء کی صحبت میں بیٹھتا ہے، چونکہ یہ قال ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن وہ جو کیفیات ہیں وہ قال نہیں، وہ حال ہے۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ رنگ باتوں سے کم صحبت سے زیادہ چڑھتا ہے، رنگ باتوں سے کم اور صحبت سے زیادہ چڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شکر خورے کو شکر دیتا ہے۔ اگر آپ میں طلب ہوگی تو آج کے دور میں بھی ایسے اولیاء موجود ہیں کہ جب آپ ان کی صحبت اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحبت کی بنا پر آپ کو اپنے رنگ میں رنگ دے گا، آپ کے دل پر وہ انوار و تجلیات کا نزول ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت صوفی باصفا، ولی کامل، پیر طریقت، راہبر شریعت حضرت صوفی کمال بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر کروڑوں رحمت و رضوان کی بارشیں نازل فرمائے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کے فیض سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے، اور آپ نے جس انداز میں زندگی بسر فرمائی اس نہج پر ہمیں بھی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں وقت کا پتہ نہیں چلتا، آج دوسری برسی ہو گئی، کیسے 2 سال گزرے خبر نہیں، اسی طرح عمر گزرتی رہے گی، لیکن جو دنیا میں اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے جانے کے بعد بھی ان کے ذکر کو باقی رکھتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ مر جاتے ہیں، پرائم منسٹر چلا جاتا ہے دنیا سے، مہینوں کے بعد اسے بلا دیا جاتا ہے، لیکن آج دیکھیں کہ اللہ کا ولی گیا ہے تو سال بیت گئے ہیں لیکن ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے نا، نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے مزار مبارک پر رحمت و رضوان کی بارشیں نازل فرمائے، آپ کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی اولاد میں اللہ تعالی برکتیں عطا فرمائے، اور جس انداز میں ان کی تعلیمات کو، ان کے ذکر کو شاہد بھائی نے، آپ کے دیگر بھائیوں نے باقی رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت عطا فرمائے۔ اور بالخصوص یہ ہمارے بیٹھے میں مرید قلندر کہہ دیتے ہیں ہم انہیں، اپنا کامران بھائی، ان کا بھی بڑا کردار ہے، ٹھیک ہے نا، ایک خاص کردار ہوتا ہے۔ یہ بندہ منہ پہ تعریف کر رہا ہوں لیکن یہ تعریف خوشامد نہیں ہے، نہ مجھے اس کی حاجت ہے، حقیقت ہے، حوصلہ افزائی ہے کہ خدمت اولیاء کے حوالے سے جتنا یہ بندہ مستقل مزاج ہے میں نے نہیں دیکھا، چاہے وہ کمال بابا ہوں چاہے وہ میاں صاحب ہوں، واللہ العظیم، یعنی اتنا پکا آدمی کہ ہم تو پھر غائب ہو جایا کرتے تھے لیکن یہ بندہ ہر وقت کمال بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں موجود ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، استقامت کے ساتھ، کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو، کیسے ہی احوال کیوں نہ ہو، اور پھر وہ جو رنگ صوفیانہ ہے وہ الحمدللہ ان کی ذات میں نظر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل دیکھیں صوفی جو ہے وہ بے ضرر ہوتا ہے، جس کے آنے سے ٹینشن ہو پھر وہ صوفی نہیں ہے، صوفی وہ ہے جو آئے سب اس کے آنے سے مطمئن ہو۔ تو انہوں نے بڑی ماشاءاللہ خدمت کی، ہر اعتبار سے خدمت کی، اللہ تبارک و تعالی انہیں اس خدمت کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور وہ اجر عطا فرمایا ہے کیفیت کی صورت میں، کہ وہ کیفیت الحمدللہ اب بھی موجود ہے۔ تو یہ وہ روحانی فیض ہے جو اللہ نے باقی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کامران بھائی کے لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کی نسلوں میں بھی اسے جاری فرمائے، اور ہمیں بھی وہ کیفیت قلبی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، جو ذکر و اذکار کیا گیا، اسی طرح 50 قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کی گئی، 215 بار سورہ یاسین شریف پڑھی گئی، لا تعداد درود پاک پڑھے گئے، اس کے علاوہ محفل نعت کی گئی، دینی گفتگو کی گئی، اس کا تمام ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ عظیمہ سے تمام صحابہ کرام، تابعین کرام، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ، ائمہ ثلاثہ اور تمام سلاسل کے بزرگان دین رحمہم اللہ کے ارواح کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ جتنے مسلمین، مسلمات، مؤمنین، مؤمنات اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے تمام کے ارواح کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص اخص الخاص اس کا تمام ثواب صوفی باصفا حضرت کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے درجات کو مزید بلندی عطا فرما، آپ کے فیوض سے ہم سب کو فیضیاب فرما، آپ کے جملہ لواحقین کو، اہل خانہ کو صبر کی توفیق عطا فرما، اس صبر پر اجر عظیم و جزیل مرحمت فرما، ہم تمام کو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین و موجودین میں سے جن کے اعزاء، اقرباء، دوست و احباب، والدین کریمین ایمان و اسلام کی حالت میں اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے تمام کے حق میں یہ تمام دعائیں قبول فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔